الرحمن الرحیم باب التکبیر ایام منا و اذا غدا الی عرفۃ وکان عمر رضی اللہ عنہ یکبر فی قبتہ بمنا فیسمعہ اہل المسجد فیکبرون ویکبر اہل الاسواق حتی ترتج منا تکبیرا وکان ابن عمر یکبر بمنا تلک الایام وخلف الصلوات وعلى فراشہ وفی فسطاطہ ومجلسہ وممشاہ وتلک الایام جميعا وکانت میمونہ تکبر یوم النحر وکان النساء یکبرن خلف ابان بن عثمان وعمر بن عبدالعزیز لیالی التشریق مع الرجال فی المسجد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باب کو عنوان دیا ہے کہ مینا میں اور اسی طریقے سے عرفات میں تکبیرات کہنے کے متعلق۔ جب آدمی حج میں ہو اور وہاں دن مینا میں گزریں یا میدان عرفات میں، تو وہاں پر تکبیرات کہنی چاہیے، اور ان تکبیرات کا کہنا یہ زیادہ شان اور فضیلت کی بات ہے، چونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یکبر فی قبتہ بمنا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب مینا میں ہوتے اور اپنے قبہ میں جہاں پر وہ رکتے تھے اس کے اندر بیٹھے ہوئے بھی تکبیرات کہتے، اور ان کی آواز مسجد والے سن لیتے تو مسجد میں بھی تکبیرات شروع ہو جاتی۔ پھر جب مسجد سے لوگوں کی آوازیں مل کر تکبیر اور آگے بڑھتی تو اہل الاسواق، بازار میں جو لوگ ہوتے ان کو بھی ان تکبیرات کی آواز آتی اور وہ بھی ساتھ تکبیرات کہتے، یہاں تک کہ پورا کا پورا مینا تکبیرات سے گونج اٹھا، پورے مینا میں گونج بن جاتی تکبیرات کی۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکبر بمنا تلک الایام، یہ جو ایام تشریق ہیں ان دنوں میں مینا میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیرات کہتے، تمام ایام میں نماز پڑھتے تو ہر نماز کے بعد تکبیر کہتے، بستر پر جاتے تو وہاں پر تکبیرات کہتے، خیمے میں جاتے تو وہاں تکبیر کہتے، جہاں بیٹھتے وہاں تکبیرات کہتے، چلتے تو وہاں تکبیرات کہتے۔ ان ایام میں حضرت ابن عمر کی زبان پر ایک ہی بات ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وکانت میمونہ، ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قربانی والے دن تکبیر کہتی، اور باقی جو عورتیں ہیں وکان النساء یکبرن خلف ابان بن عثمان، ابان بن عثمان کے پیچھے یا عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے جو تشریق کی راتیں ہیں یا تشریق کے ایام ہیں، ان میں یہ عورتیں مردوں کے ساتھ مسجد میں تکبیرات کہتی، مرد جب کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر تو عورتیں بھی ان کے ساتھ تکبیرات کہتی، چونکہ عورتیں بھی مسجد میں حاضر ہوتی تھی۔ اب اس باب کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے امام بخاری کا کہ یہ جو ذوالحجہ کے ایام ہیں اور جنہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ تکبیرات کہنی چاہیے، اور تکبیرات کہتے ہوئے شرمانا بھی نہیں چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی گھر سے نکلے کہے میں کہوں گا اللہ اکبر اللہ اکبر، لوگ کیا کہیں گے، پاگل ہو گیا ہے۔ ساری دنیا، سارے لوگ عید کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، کوئی کپڑے لا رہا ہے، کوئی جوتا لا رہا ہے، کوئی سیخیں لا رہا ہے،
کوئی انگیٹھی لا رہا ہے جی کہ وہ باربیکیو کریں گے، اور یہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کر رہا ہے یہ، تو اب ظاہر ہے تکبیر پڑھنے والا اللہ کا دیوانہ ہوگا، اس کے دل میں اللہ ہوگا، یہ کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جس کے دل میں اللہ نہیں ہے وہ دنیا کے باقی کاموں میں مشغول ہے اور ان کو اپنا سردرد بنایا ہوا ہے، وہ جب اس کو دیکھے گا تو کہے گا یہ تو کوئی پاگل جا رہا ہے، مجذوب جا رہا ہے۔ اب یہ کوئی دین تکبیرات اس کرنے کے، چلو مسجد میں نماز کے بعد ایک دفعہ اونچی آواز سے پڑھ لیا تو کیا ہوا، یہ بازار میں بھی پڑھ رہا ہے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ تھی کہ وہ بازار میں لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے جہاں چلتے وہاں جس مجلس میں ہوتے تو کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جس آدمی نے اللہ کا دیوانہ بننا ہے اس کی زبان پر ہمہ وقت تکبیرات ہونی چاہیے، اور بالخصوص ان ایام تشریق میں تو ہر حال میں بازاروں میں جائیں، گھروں میں ہوں، گلی میں ہوں، مکان کی چھت پر ہوں یا کمرے کے اندر ہوں یا مسجد میں ہوں، وہاں پر اونچی آواز سے کیا کہنا چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اس تکبیر میں مزہ بڑا ہے، جب کوئی آدمی اونچی آواز سے کہتا ہے نا اللہ اکبر، ذرا آپ محسوس کیا کریں، ان چیزوں کو محسوس کیا کریں کہ جب آدمی اونچی آواز سے اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ اکبر کہنے سے پہلے والی کیفیت میں اور بعد والی کیفیت میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ پہلے شیطان کے آثار زیادہ نمودار ہوتے ہیں، جب آدمی کہتا ہے اللہ اکبر تو باقاعدہ خدا کی وحدت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے اور وہاں سے شیطانی اثرات بھاگ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ شیطان صفت انسان کے دل و دماغ پر یہ بڑے زور سے لگتے ہیں۔ ہمارے ہاں بعض دفعہ اگر کوئی سپیکر کھول کر اس میں اللہ کا نام لے لے تو لوگ کہتے ہیں جی ذکر ہی کرنا ہے تو گھر میں بیٹھ کر کرے نا، سپیکر بند کر کے کرے، ہمیں کیوں ڈسٹرب کرتا ہے، کیا کہتے ہیں، ڈسٹرب کرتا ہے، ڈسٹربیشن ہوتی ہے۔ تمہیں تو بہت کچھ ہوگا، جو تمہارے اندر ہے اس سے تو تمہیں بہت کچھ ہوگا، سیاہی جو تمہارے اندر گھسی ہوئی ہے اور جس کے تم دیوانے ہو اس سے تو تم تنگ ہی ہوگے۔ حضرت ابن عمر کی تکبیر پر آواز سن کر اہل مسجد اور اہل مسجد کی آواز سن کر اہل بازار تکبیر کہتے تھے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بازاروں تک تکبیر کی آواز پہنچانا صحابی رسول عبداللہ بن عمر کی سنت ہے۔ اب اگر ہم بغیر لاؤڈ سپیکر کے اپنی آواز پہنچائیں گے تب بھی سنت ادا ہوگی، اور لاؤڈ سپیکر کھول کر تکبیرات کہیں گے تب بھی سنت ادا ہوگی۔ جو الو کا پٹھا لاؤڈ سپیکر کی خلاف مخالفت کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے آواز سے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، وہ اپنا نام یہودیوں میں لکھوا دے، نصرانیوں میں لکھوا دے، ہندو میں لکھوا دے، سکھوں میں لکھوا دے، کسی اور گندے مذہب میں لکھا دے، مسلمانوں میں اپنا نام نہ لکھوائے۔ مسلمان تو اللہ کا نام سنتے ہی بےتاب ہو جاتے ہیں، ان کو رشک ہوتا ہے کہ کب ہمارے محلے کی مسجد کا لاؤڈ سپیکر کھلے، وہاں سے اللہ کی آواز آئے، اللہ کے رسول کی آواز آئے، وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہو رہی ہو، نعتیں ہوں، وہاں پر کلام ہو جس میں مزہ آئے۔ تو اس لیے جو لوگ ان دینی آوازوں سے تنگ ہوتے ہیں یہ بنیادی طور پر مسلمان نہیں ہوتے، یہ منافقین ہوتے ہیں، اور مسلمان جب یہ آواز سنتے ہیں تو اس کے ساتھ دیوانہ وار وہ خود بھی لگ جاتے ہیں۔ اس کے ضمن میں جو حدیث نقل کی، حضرت محمد بن ابی بکر الثقفی یہ کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ لوگ ہوتے تو اس وقت آپ منا سے عرفات کی طرف جاتے تو تلبیہ کیسے پڑھتے تھے؟ تو حضرت انس بن مالک نے فرمایا نحن غادیان من منا الی عرفات عن التلبیہ کیف کنتم تصنعون مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ اب دیکھیے حضرت انس بن مالک نے فرمایا کان یلبی الملبی ولا ینکر علیہ ویکبر المکبر ولا ینکر علیہ۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب ہم منا سے عرفات کی طرف جاتے تلبیہ کرنے کے ہمارا طریقہ یہ ہوتا، تلبیہ پڑھنے والا تلبیہ پڑھتا، تکبیر پڑھنے والا تکبیر پڑھتا، نہ کوئی تلبیہ والے کو منع کرتا نہ کوئی تکبیر والے کو
منع کرتا. کیوں؟ تلبیہ پڑھنے والا، تلبیہ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں شاباش، کس کو کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب اس تلبیہ کے الفاظ کو آدمی محسوس کرے. لبیک اللہم لبیک، کیا معنی ہوگا اس کا؟ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرے گھر میں ہوں، تیرے سامنے ہوں. لبیک اللہم لبیک، حاضر میرے اللہ، میں حاضر میرے اللہ. لبیک لا شریک لک لبیک، کیسے حاضر ہوں کہ تیرے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، تو تنہا ہے، تو تنہا ہے، میں تیرا دیوانہ بن کر آیا ہوں. لا شریک لک لبیک، ان الحمد، تجھے شریکوں سے پاک مان کر حاضر ہوا ہوں. ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ساری حمدیں تیری، ساری نعمتیں تیری طرف سے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. یہ تلبیہ پڑھتا ہے. کوئی کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے اور کوئی بڑا نہیں. تو اب پڑھنے والے یوں پڑھتے، مطلب حضرت انس کے کہنے کا یہ تھا کہ سب دیوانے بن کر پڑھتے، کسی کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دوسرا کیا پڑھ رہا ہے، اس کو منع کریں یا کیا کریں. اب ہمارے دور کی بات تھوڑا ہی ہے کہ کوئی اونچی آواز سے پڑھے، دوسرا اس کو کھونی ماری کو ہنسیں گے سارے. چپ کر کیا کر رہے ہو؟ نہیں، صحابہ اکرام کہتے تھے اور پڑھو اونچی آواز سے. اب آگے والی حدیث ہے، حضرت ام عطیہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ عید والے دن ہم خود بھی نکلیں اور عورتوں کو بھی نکالیں، یہاں تک کہ ہمارے ساتھ نوجوان لڑکیاں اور وہ عورتیں جو ایام مخصوصہ میں ہوتی تھی وہ بھی چادر کر کے عید والے دن ہمارے ساتھ عیدگاہ کی طرف نکلتی تھی. اور ساری عورتیں فیکن خلف الناس، مردوں کے پیچھے پیچھے. کہاں پہ؟ فیکن خلف الناس، لوگوں کے پیچھے پیچھے نکلتی. فیکبرن بتکبیرہم، آگے آگے مرد کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر، پیچھے عورتیں کہتی اللہ اکبر اللہ اکبر. وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ، اور وہ جو اللہ کو پکارتے ان کی پکار کے ساتھ یہ بھی پکارتی، جو وہ دعا کرتے یہ بھی دعا کرتی. يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتِهِ، یہ مرد اور عورتیں یہ سارے اس دن کی برکت اور اس کی پاکیزگی کو حاصل کرتے. اب عید والے دن اس ترتیب سے مردوں اور عورتوں کا نکلنا یہ صحابہ اکرام اور صحابیات کی سنت ہے. اور عورتوں کا نکلنا ہمارے زمانے میں یہ سنت مفقود ہو گئی ہے. پتہ نہیں کس نے اس کو بارے میں فتویٰ دیا کہ یہ جائز نہیں ہے. ایسی بے وقوفانہ باتیں. ورنہ عید والے دن تو عورتوں کو بھی نکلنا چاہیے، مردوں کو بھی نکلنا چاہیے، خوب اچھے طریقے سے باپردہ ہو کر مردوں کے پیچھے پیچھے. اب حدیث کے الفاظ دیکھیں، فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، عورتیں مردوں کے کہاں ہوتی تھی؟ پیچھے پیچھے یا آگے آگے؟ پیچھے پیچھے یا شانہ بشانہ. یہ جو نعرہ لگتا ہے شانہ بشانہ، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا قتل عام ہے. کوئی عورت کسی مرد کی شانہ بشانہ نہیں ہو سکتی، کوئی مرد کسی عورت کا شانہ بشانہ نہیں ہو سکتا. جو شانہ بشانہ کی بات کرتا ہے وہ شانہ بشانہ کے ساتھ چلا جائے. جس نے رسول اللہ کی شریعت میں رہنا ہے اس نے مردوں کو آگے رکھنا ہے، عورتوں کو پیچھے رکھنا ہے. خلف الناس بات ختم ہو گئی، مرد آگے عورتیں پیچھے. البتہ جو عمل مرد کریں گے عورتیں بھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو مردوں کے تابع کر دیا گیا. چونکہ عورتیں ناقصات العقل ہیں، ناقصات دین ہیں، شعور نہیں اتنا رکھتی. مردوں کے پیچھے رہیں، جو مرد تمہیں سکھلائیں وہ کرو. مرد کو امام بنا کر رکھیں، مردوں کے پیچھے چلیں، کبھی گمراہ نہیں ہوتی. اللہ تعالی ہمیں جو ہے نا ایسی شان والی زندگی نصیب فرمائے جس میں صحابہ اکرام کا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، اور اگر یہ پورا معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے واقف ہو جائے تو معاشرے میں کوئی فساد نہ ہو. آج ہمارے تعلیمی اداروں سے قرآن پاک کی تعلیم کو اور حدیث نبویہ کی تعلیم کو کیوں نکالا گیا ہے؟ اسی لیے نکالا گیا ہے کہ تاکہ معاشرہ بدل جائے. انگریز نے بر عظیم میں یہی فکر اپنی جما کر پھر انگریز بر عظیم سے گیا ہے. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم نے انگریز کو شکست دی تھی اس لیے گیا ہے. انگریز ایسے نہیں گیا. انگریز گیا تھا بر عظیم سے واپس
کہ وہ جس مقصد کے لیے آیا تھا کہ بر عظیم میں مسلمان اسلام پر بہت زیادہ عمل کرنے والے ہیں، یہ اسلام کے دیوانے ہیں، ان سے دین کو کیسے ختم کیا جائے، اس نے آ کر اپنی فکر چھوڑی، تعلیم کے نام پر نصاب تعلیم بنا کر دیا۔ جب دیکھا کہ اب ہندوستانی قوم اس کو قبول کرنے لگ گئی اور پھر ہندوستانی قوم جب اس کے پیچھے لگی تو اس نے کہا اب ہم مطمئن ہیں، اب ہمارا کام ہوتا رہے گا، ہم یہاں رہیں یا نہ رہیں، ہمارا مشن ادھر ہی رہے گا۔ حتیٰ کہ یہ ہمارا نظام پڑھنے کے لیے، نصاب پڑھنے کے لیے نہ صرف اپنے ملک میں رہیں گے ہندوستان میں یا ہندوستان کے دوسرے حصے پاکستان میں، بلکہ یہ یہاں سے باقاعدہ اپنا نام ہمیں بھیجیں گے کہ ہمیں وہاں پر ایڈمیشن دو، ہم تمہاری یونیورسٹیوں میں وہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے آ رہے ہیں۔ تو پھر یہاں سے برطانیہ جائیں گے، کینیڈا جائیں گے، آسٹریلیا جائیں گے، اور پتہ نہیں کون کون سی یونیورسٹیوں وہاں پر ہیں، وہاں سے پڑھ کر پھر پاکستان آئیں گے اور آ کر کہیں گے ہم پڑھے لکھے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کہتی ہے کہ یہ سارا کا سارا جو کچھ حاصل کریں گے یہ وہی تو بنیں گے، رسول اللہ کا غلام وہی بنے گا جو نبی کی حدیث سمجھے گا اور خدا کا قرآن سمجھے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل